اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 151 میں اللہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو رسول بتائیں اسے سیکھو، عمل کرو اور ان باتوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے خالق و مالک ہونے کا اعلان کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، یعنی تمہیں برائی، گمراہی اور شر سے دور کر کے تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے کہ اس نے انسان کو اور بالخصوص صاحب ایمان لوگوں کو علم و حکمت سے نوازا، جس نے انہیں جہالت اور گمراہی سے نکالا، اور ان لوگوں نے انہی علمی اور عقلی بنیادوں پر ایسا نظام اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں امن، ترقی، خوشحالی، عدل و انصاف اور مساوات جیسے اعلیٰ آفاقی اصولوں نے انہیں باقی دنیا سے ممتاز کر دیا، کیونکہ جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے رہنمائی حاصل کی تو ان میں فہم و دانش کی وہ قابلیت اور صلاحیتیں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے انہیں مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا قبل از وقت ادراک ہو جاتا، اور وہ پہلے ہی سے ان کی پیش بندی یا ان کے حل کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیتے، اور قیامت تک جو بھی ان قرآنی اصولوں پر عمل کرے گا تو ان میں خود بخود یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اور یہ صفات انہیں کل انسانیت کا رہنما بنا دیں گی، کیونکہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان قرآنی اصولوں پر کاربند رہیں گے تو دنیا کی امامت یا لیڈرشپ کا اعلیٰ مقام انہی کے پاس رہے گا۔ ذکر الہی، پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں وہ اتنے بلند مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ خود اللہ اپنی محفلوں میں اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا رشتہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ شکر الہی۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے، اور ان نعمتوں کی ناشکری یا کفران نعمت نہ کیا جائے، اور جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ان کی عزت، جان، مال اور اولاد میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ شعور اور آگہی ہے جو ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد بتاتی ہے اور انسان اور جانوروں کے درمیان فرق ظاہر کرتی ہے۔ یہ شعور اور آگہی انسان کو اس کے اس مقام اور منصب سے آگاہ کرتی ہے کہ جس کے سبب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی مشکل اور بھاری ہوں گی،
اور ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے مخلوق خدا کی رہنمائی کرنا ہے۔